باچا خان ایک ایسا شخص جن کو غدار بھی کہا جاتا ہے اور جن پر فتوی بھی بہت زیادہ لگے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ گاندھی سے بہت زیادہ انسپائر تھے، مطلب یہ کہ وہ گاندھی کو اپنا ایک رول ماڈل مانتے تھے اور جو گاندھی کرتے تھے وہ بھی وہی کو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان ساری باتوں میں کتنی سچائی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، باچا خان صاحب پیدا ہو گئے تھے 1890 کو۔ کب پیدا ہو گئے تھے؟ 1890 کو، اور ان کا اصل نام تھا خان عبد الغفار خان۔ اوکے، آپ نے یہ نام سنا ہوا ہوگا، خان عبد الغفار خان، اور ان کو اب کہا جاتا ہے باچا خان۔ اوکے، یعنی باچا خان کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو ہم ڈسکس کریں گے کہ فتوے ان پر لگے تھے، ان کو غدار کہا گیا تھا، لیکن کیوں کہا گیا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے ان کی ایک تنظیم ہے جس کو انہوں نے نام دیا تھا خدائی خدمتگار۔ یہ ایک ایسا تنظیم تھا جس میں وہ لوگوں کے گھروں کو جاتے تھے، یعنی خاص کر پٹھانوں کے گھروں کو جاتے تھے اور ان کو تعلیم دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہ کیوں یہ کام کرتے تھے؟ کیونکہ یہ بھی سر سید کی طرح سوچ رکھتے تھے۔ جو باچا خان صاحب تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو کامیابی ہے نا اس دنیا میں وہ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے، اور جو پشتون ہے وہ اگر پسماندگی کا شکار ہے تو ان کا ایک ہی ریزن تھا، اور وہ تھا کہ وہ تعلیم ان کے پاس نہیں تھا۔ تو لوگوں کی تعلیم وہ اہم سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ قوم صرف ترقی کر سکتے ہیں جو کہ تعلیم حاصل کرتے۔ اوکے، تو یہ خدائی خدمتگاری ایک پشتو کا ورڈ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کا کام کرنا۔ اوکے، لوگوں کی خدمت کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اوکے، تو یہ خدائی خدمتگار اس کا مطلب تھا۔ یہ تحریک جو ہے نا، یہ ایک تنظیم جو تھی، اس میں لوگ شامل ہوتے گئے اور ایک دور ایسا آیا جس میں 1 لاکھ لوگ جو تھے نا اس تنظیم کا حصہ بن گئے، اور یہ جو لوگ تھے یہ لوگوں کے گھروں کو جاتے تھے، ان کو بنیادی تعلیم دینے کی کوشش کرتے تھے، ان کو انفلوئنس کرتے تھے کہ بھائی صاحب تعلیم حاصل کرو، تعلیم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، تعلیم کے بغیر لوگ ترقی نہیں کر سکتے، تعلیم کے بغیر قومیں ویسی ہی رہتی ہے جیسے وہ پچھلے دور میں تھی۔ اوکے نا، تو یہ چیز یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہ جو کام کرتے تھے باچا خان صاحب، یہ چند لوگوں کو پسند نہیں تھی۔ اوکے، یہ جو تحریک تھی نا یہ چند لوگوں کو پسند نہیں تھی، اور ان لوگوں میں ایک تھے برٹش۔ اوکے، جو برٹش لوگ تھے نا تو ان کو یہ چیز بالکل پسند نہیں آئی کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں۔ اوکے، تو برٹش نے ایسا کیا کہ باچا خان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس شخص کو ختم کرنا پڑے گا، تب ہی یہ اس تنظیم کا خاتمہ ہوگا۔ اور یہ جو تنظیم تھی جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو گئی تھی، یعنی تقریباً 1 لاکھ لوگ اس تنظیم کا حصہ بن گئے تھے۔ اوکے، تو باچا خان صاحب نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم مزاحمت کریں گے، یعنی جو یہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں برٹش، ہم ان کی مزاحمت کریں گے، اور مزاحمت ہمارے ایسے ہوگی کہ وہ عدم تشدد پر مبنی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم باتوں سے اپنی جو پرابلمس ہیں ان کو ہم حل کریں گے اور پروٹیسٹ صرف کریں گے۔ اوکے، اس میں کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہوگی۔ اوکے، یہ جو مزاحمت انہوں نے شروع کی، جو برٹش تھے نا وہ اس کے سامنے بے بس ہو گئے اس مزاحمت کے خلاف۔ اوکے نا، اور پھر انہوں نے ایک سوچی کہ کیوں نہ ان کو غدار کا لفظ دیا جائے، ان پر فتوے لگائے جائے، اور ان فتو اور غدار کی ٹیگ سے لوگ اس کی طرف نہیں جائیں گے، اور جتنے لوگ بچے ہیں ابھی تک انہوں نے اس تنظیم کو جوائن نہیں کی ہے وہ تنظیم کو جوائن نہیں کریں گے۔ تو تب ان پر یہ ٹیگز لگے غدار کے، اور ان پر مختلف علماء نے فتوی بھی لگائے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے، ویسا شخص ہے۔ اب یہ ایک بات ہے کہ وہ انسپائر تھے گاندھی سے، اور اس وجہ سے ان کو باچا خان صاحب کو فرنٹیئر گاندھی بھی کہا جاتا تھا۔ کیا گاندھی؟ فرنٹیئر گاندھی۔ اب فرنٹیئر گاندھی ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہماری پراونس ہے نا کے پی، اوکے، اب جو اس کو کے پی کہا جاتا، اس زمانے میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پراونس اس کا نام تھا، اور اس فرنٹیئر کی وجہ سے اس کو فرنٹیئر گاندھی کہا جاتا تھا، کیونکہ گاندھی کی سوچ جو تھی اور جو باچا خان صاحب کی سوچ تھی وہ ایک ہی تھی۔ گاندھی جو تھے نا وہ سرمایہ داروں کے خلاف تھے، اور جو برٹش تھے نا وہ زیادہ تر سرمایہ دار تھے، مطلب اگر کوئی مالدار ہوتا تو وہ بہت زیادہ مالدار تھا، اور اگر کوئی غریب ہوتا تو وہ بہت زیادہ غریب ہوتا تھا۔ اوکے، اسی سوچ پر یہ سرمایہ دار، یہ برٹش
یہ سرمایہ سوچ تھی ان کی. اور جو گاندھی تھے نا وہ اس چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. سیم از دا کیس وتھ باچا خان بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ بھی سرمایہ دارانہ نظام کے بالکل خلاف تھے. تو اس وجہ سے ان کو فرنٹیئر گاندھی بھی کہا جاتا ہے. لیکن وہ ایک بات یہ ہے باچا خان کے بارے میں، جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو پارٹیشن ہے نا یہ نہیں ہونے چاہیے. ان کی بھی انہوں نے بہت سے ریزن بیان کی تھے کہ ہم اس پاور میں نہیں ہے، ہماری اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ہم جدا ہو کے ایک الگ ایک ملک بنائے اور اس میں ہمارے ساتھ سب کچھ موجود ہو. لیکن پھر بھی پارٹیشن ہوئی. تو جب پارٹیشن ہوئی تو بہت سے لوگ تھے جو کہ اس کے خلاف تھے. مودودی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوا ہوگا، وہ بھی خلاف تھے پارٹیشن کے خلاف، اور یہ باچا خان صاحب بھی خلاف تھے. لیکن ان میں سے ان چند لوگوں میں سے باچا خان بھی ایک ایسا شخص تھا کہ پارٹیشن کے خلاف انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان میں رہنا گوارا سمجھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کو بھی تسلیم کیا. اور 1965 کی جو الیکشن ہوئی تھی نا، لوگوں کو جمہوریت کا دلاسہ دینے کے لیے، لوگوں کو ان کا مینڈیٹ دلانے کے لیے 1965 میں جو الیکشن ہوئی تھی، جو باچا خان صاحب تھے وہ انہوں نے ساتھ دیا فاطمہ جناح کا، جو کہ قائد اعظم کی بہن تھی. اوکے، تو فاطمہ جناح کا انہوں نے ساتھ دیا. اور اس کا مطلب بھی یہی تھا تاکہ لوگوں کو یکجا کیا جائے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1965 میں فاطمہ جناح کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. اوکے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1937 میں جو الیکشن ہوئے تھے نا انڈیا میں، اس وقت فرنٹیئر پروونس میں یعنی NWAP میں باچا خان صاحب کی حکومت آئی تھی. لیکن ان کی جو حکومت تھی وہ صرف 2 سال ہی چلی تھی، اور 2 سال بعد جو ہے نا جو برٹش راج تھا وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا. تو وہ پھر یہ سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ اس ملک کو جو یونائٹڈ انڈیا ہے ان لوگوں کے حوالے کیا جائے اور چلا جائے. تو پھر جو اسمبلیاں تھی نا وہ پھر ٹوٹ گئی تھی 1940 میں، یعنی 2 سال حکومت انہوں نے وہاں پہ بھی کی تھی. اب 1988 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ اب آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ باچا خان غدار تھے. آپ کے ساتھ ایک آنسر ہوگا اس کا، ان پر فتوے کیوں لگے تھے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی. وہ انسپائر کیوں تھا گاندھی سے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی. اب آپ کسی کو اس پر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص اگر غیر مسلم کو فالو کرتا ہے تو اس غیر مسلم میں کوئی خوبیاں ہوگی. ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے شاید ان کو فالو کیا ہوا ہوگا. گاندھی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب ان کی حکومت بنی تھی نا تو انہوں نے اپنے وزیروں کو کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جس طرح حکومت بنائی تھی، جس طرح حکومت چلائی تھی، ان کو فالو کریں. تو ان کی وہ کس کو فالو کرتے تھے؟ ان 2 صحابیوں کو. اوکے، اگر وہ ہندو تھا تو اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان نہیں تھا، وہ بھی انسان تھا. اور باچا خان صاحب نے اگر ان کی سوچ کو فالو کیا ہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ جو گاندھی صاحب ہے نا یہ بھی عدم تشدد پر یقین رکھتے تھے، لڑائی جھگڑے کسی مسئلے کا حل نہیں سمجھتے. سیم از دا کیس وتھ باچا خان، وہ بھی لڑائی جھگڑے کو کسی چیز کا حل نہیں سمجھتے تھے، کسی مسئلے کا حل نہیں سمجھتے تھے. اور یہ چند امپارٹنٹ چیزیں تھیں. والسلام.